جانے میں کون ہوں، اللہ نے مجھے کن کن نعمتوں سے نوازا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت علم کے ساتھ متصف کرنے کے لیے ہمارا انتخاب فرمایا۔ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ علیم ہے، علام ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت علم کے ساتھ متصف کرنے کے لیے ہمارا انتخاب فرمایا۔ کوئی اتفاقی بات نہیں ہے کہ کچھ لوگ مولوی بن گئے، کچھ لوگ ماسٹر بن گئے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے والا علم دینا تھا، تو اللہ نے اس کے لیے موسیٰ علیہ السلام کا انتخاب فرمایا اور فرمایا کہ انی اصطفیتک، اے موسیٰ ہم نے تمہیں چنا ہے۔ انی اصطفیتک برسالاتی و بکلامی فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ سورۃ طٰہٰ میں فرماتے ہیں وَأَنَا اخْتَرْتُکَ، اے موسیٰ ہم نے تمہیں پسند کیا ہے، تمہارا سلیکٹ کیا ہے، تمہیں چنا ہے۔ تو ہمارے پتہ نہیں ہم اللہ کی اس نعمت کا شکر ادا کرنے والے بنیں اور تصور کریں کہ مجھے کون سے سرخاب کے پر لگے ہوئے تھے کہ میرے گھرانے میں سے، میری بستی میں سے، میرے محلے میں سے اللہ نے میرا انتخاب کیا۔ اللہ چاہتے تو کسی اور کو بھی یہ نعمت عظمیٰ دے سکتے تھے، لیکن اللہ نے یہ نعمت دینے کے لیے میرا انتخاب کیا۔ کتنی بڑی عظیم مایا کہ اللہ سے پیارے نبی علیہ السلام نے اپنے وارثین میں ہمیں شمار کیا ہے اور فرمایا ہے ان العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء نبیوں کے وارث ہیں۔ اور دنیا کا کوئی انسان ہمیں ہماری اس ڈگری پر، اس پڑھنے پڑھانے پر، علم حاصل کرنے پر، دنیا کا کوئی انسان سرٹیفکیٹ دے نہ دے، کوئی ہمیں اچھا کہے نہ کہے، صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بارے میں قرآن یہ گواہی دیتا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے کوئی بات اپنی مرضی سے، اپنی خواہش سے نہیں کہی ہے، جو کچھ کہا ہے وہ اللہ ہی کا کہا ہوا، اللہ ہی کا بتایا ہوا کہا ہے۔ فارسی شاعر نے کہا ہے گفتہ اللہ بود گرچہ از گلکو میں عبداللہ بود، آپ کا کہا ہوا اللہ ہی کا کہا ہوا ہے، اگرچہ وہ اللہ کے بندے کی زبان سے نکلا ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ یہ نہیں فرمایا خیرکم من اتجر، خیرکم من یجمع الاموال، تم میں بہتر وہ ہے جو زمینیں جمع کرے، مال جمع کرے، دکانوں پر دکانیں بنائے، نہیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین آدمی وہ ہے، اچھا آدمی وہ ہے، اللہ کے نبی جسے اچھا کہتے ہیں، تمہیں اچھا آدمی وہ ہے، بھلا وہ ہے جو قرآن پاک کو سیکھے اور سکھائے۔ اللہ کرے ہمارا اور آپ کا مشغلہ چاہے تجارت ہو، چاہے ملازمت ہو، لیکن زندگی بھر تعلیم و تعلم، تدریس کے ساتھ ہمارا رابطہ باقی رہے، تاکہ موت تک ہم اس زمرے کے اندر میں داخل رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بڑا اونچا مقام ہمیں عطا فرمایا ہے، بہت بڑا اونچا مقام۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ساری انسانیت سے، ساری انسانوں میں سے ایمان والوں کو چن کر ان کا مقام بتایا۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو بلند مقام عطا فرماتے ہیں، ان کو بلندی عطا فرماتے ہیں، اور علم والوں کے لیے تو اونچے درجے۔ آج ہم نے ہماری قدر نہیں پہچانی، اپنے علم پر ناز کرنے والے نہ بنے، اپنے علم پر عجب کرنے والے نہ بنے، اپنے علم پر ہمارے علم کی وجہ سے اندر میں کبر پیدا نہ ہو، لیکن اللہ نے مجھے جو نعمت عطا فرمائی ہے وہ تو ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی دعاؤں میں آتا ہے اے اللہ تو مجھے
میری اے اللہ تو مجھے اپنی نگاہوں میں مجھے بڑا بنا، لوگوں کی نگاہوں میں مجھے بڑا بنا دے، اور اپنی نظر میں مجھے چھوٹا بنا دے۔ میں اپنے آپ کو حقیر سے حقیر سمجھوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو نعمت مجھے عطا فرمائی ہے، اس نعمت کے نتیجے میں لوگوں کے دلوں میں محبوبیت پیدا ہو۔ فضائل صدقات میں حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت نقل فرمائی ہے جس میں فرمایا ہے کہ قیامت کے حشر کے میدان میں میزان میں ایمان والوں کے جہاں اعمال تولے جائیں گے، ان ایمان والوں کے اعمال کے ترازو کے وزن میں شہیدوں کا خون بھی تولا جائے گا اور علماء کے قلم کی سیاہی بھی تولی جائے گی۔ اور یہ لکھا ہے علماء کے قلم کی سیاہی کا وزن شہیدوں کے خون سے زیادہ بھاری ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس علم کی قدردانی نصیب فرمائے۔ دنیا اور آخرت میں کامیابی کی جو بنیادیں ہیں، ان بنیادوں میں علم اہم چیز ہے۔ ایمان اور علم یہ وہ دو بنیادیں ہیں، ایمان اور علم، ہدایت اور علم، دین اور علم، وہ دو بنیادیں ہیں جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانیت کی کامیابی کا مدار رکھا ہے۔ اور اسی کو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مثل ما بعثنی اللہ من العلم والہدی کمثل الغیث، اس کی مثال جس کو لے کر اللہ نے مجھے بھیجا ہے، یعنی علم اور ہدایت کو لے کر بھیجا ہے، اس کی مثال پانی کی طرح ہے۔ یہ وہ نعمت عظمیٰ ہے جس کو لے کر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ دنیا میں اس علم کی برکت سے ہم علم والے کہلاتے ہیں۔ بھئی یہ کون ہے کہ علم والے ہیں؟ کوئی دکان والا، کوئی جوتے والا، کوئی پیسوں والا، کوئی دودھ والا، کوئی طبیلے والا، لیکن یہ کون ہے کہ یہ مولوی ہے، یہ مولا والے ہیں۔ مولوی کا معنی کیا ہے؟ مولوی یعنی مولا والا، علم والا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس نسبت کی لاج رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہاں، نسبت کی لاج رکھنا یہ بہت بڑے کمال درجے تک پہنچا دیتا ہے۔ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک بہروپیہ تھا، عام طور پر لوگوں سے اپنا الگ الگ روپ دھار کر، روپ بدل کر پیسے بٹور لیا کرتا تھا۔ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ اس سے کہا، تو دنیا میں لوگوں کو دھوکہ دے سکتا ہے، میں کبھی تیرے دھوکے میں نہیں آؤں۔ ٹھیک ہے بادشاہ سلامت، آپ کہہ رہے ہیں، لیکن جہاں تک میرا گمان ہے آپ بھی میرے دھوکے میں آ جائیں کہ جس دن تو نے مجھے دھوکہ دے دیا میں تجھے اتنا انعام دوں گا۔ ٹھیک ہے، بادشاہ کی مجلس سے اٹھ کر چلا گیا۔ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نے تقریباً 49 یا 50 سال تک ہمارے اس ملک میں حکومت کی ہے، اور حکومت بہت بڑی پھیلی ہوئی تھی، اور خلافت راشدہ کے نہج پر انہوں نے حکومت کی ہے۔ یہاں تک کہ مفتی سعید صاحب پالپوری نے تو یہ فرماتے ہیں ایک بیان میں کہ یہ بھی خلفائے راشدین میں ہے، اسی نہج پر چلے۔ تو بہروپیہ کسی جگہ چلا گیا، پہاڑوں کا علاقہ تھا، ایک پہاڑی علاقے میں جا کر پہاڑ میں کسی کھو میں اپنی پناہ گاہ بنا لی، اور وہی اللہ 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 کرنے لگا۔ لوگوں میں دھیرے دھیرے مشہور ہونے لگا کہ یہاں پر تو بہت بڑے شیخ آئے ہوئے ہیں اور بہت بڑے اللہ والے ہیں، اور کسی کا ہدیہ قبول نہیں کرتے، اور یہ ہے، اور لوگوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ تو لوگوں کا جب رجوع ہونے لگا۔ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ بھی علماء کے، مشائخ کے بڑے عقیدت مند تھے۔ جب اس طرف سفر ہوا تو وہاں کے لوگوں نے بتایا کہ بادشاہ سلامت یہاں اس پہاڑ کی ایک کوہ میں ایک اللہ والے رہتے ہیں، کسی کا ہدیہ قبول نہیں کرتے، بہت اللہ والے، بہت بڑے اللہ، ہمیشہ اللہ کے ذکر میں رہتے ہیں۔ بادشاہ سلامت بھی اپنے کچھ ہدایہ وغیرہ لے کر کے وہاں پہنچے تو ان کے قدموں میں رکھا کہ حضرت ہماری طرف سے اتنا نذرانہ قبول کر دیجیے، تو حضرت نے تو لات مار کر پھینک دیا۔ حضرت بادشاہ سلامت نے پھر سمیٹا، لے کر کے پھر نیچے اترے۔ جب نیچے اترے تو وہ حضرت جو بہروپیہ حضرت بنے ہوئے تھے وہ نیچے سے راستہ بدل کر بادشاہ سلامت کے پاس آئے کہ بادشاہ سلامت آپ میرے دھوکے میں آ گئے۔ کہ کیسے؟ کہ جس حضور کی تم ملاقات کر کے آ رہے ہو وہ میں ہی تھا۔ بادشاہ سلامت کو بڑا تعجب ہوا اور کہا کہ مجھے یہ بات تو ٹھیک ہے میں دھوکے میں آ گیا، لیکن میں نے تجھ سے جس انعام کا وعدہ کیا تھا وہ انعام تو معمولی رقم تھی، اور میں نذرانے کے طور پر تجھے جو ہدیہ دے رہا تھا وہ بہت بڑی رقم تھی، تو نے اسے کیوں ٹھکرا دیا؟
اس بہلوی نے کہا کہ میں نے جن لوگوں کا روپ دھارا تھا، میں نے جن لوگوں کی نقل اتاری تھی، ان لوگوں کے لیے مناسب نہیں تھا، ان لوگوں کی نقل اتار کر مناسب نہیں تھا کہ میں اس طریقے کے نذرانے قبول کر لوں۔ اگر میں قبول کر لیتا تو ان لوگوں کی دامن پر اور ان لوگوں کی عزت پر داغ پڑ جاتا۔ ایک نقال آدمی جب نقل کے اندر میں اتنا لحاظ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو نعمت عطا فرمائی ہے، اس نعمت کا ہم سے جو تقاضا ہے، ہم اس تقاضے کو کتنا زیادہ پورا کرنے والے بنے، جو ہمارے لیے جو زیب نہ دیتا ہو، ہم کبھی بھی اس کی طرف متوجہ ہونے والے نہ بنیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس علم کی صحیح معنوں میں قدردانی نصیب فرمائے اور ہمیں اس نعمت کی شکر گزاری کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کوئی نعمت عطا فرماتے ہیں تو بندوں سے شکر کا مطالبہ فرماتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو نعمت دی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ کہ موسیٰ شکر کرنے والے قدردانوں میں سے بن جاؤ۔ داؤد علیہ السلام کو اللہ نے نعمت دی تو اللہ نے فرمایا اعملوا آل داؤد شکرا، اے آل داؤد تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ اللہ کا گلہ اور شکوہ یہ ہے کہ میرے بندوں میں سے شکر گزار بندے بہت کم ہیں۔ اتنی بڑی نعمت اللہ نے دی۔ دنیا کی ساری مادیات، جتنی مادیات نظر آتی ہے، اللہ کی نظر میں متاع قلیل ہے، جس کو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ساری معدنیات کو، ساری نباتات کو، ساری جمادات کو ایک آیت میں جمع فرمایا ہے۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ، ساری اللہ تعالیٰ نے معدنیات، مادیات کو جمع کر کے فرمایا ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ۔ دنیا داروں کو دنیا دے کر اللہ نے دنیا میں راضی کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں علم دیا، ایمان دیا۔ علماء فرماتے ہیں، کسی شاعر نے کہا ہے رضینا قسمت الجبار فینا، رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مال۔ ہم اللہ کی اس تقدیر پر، تقسیم پر راضی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں علم کی نعمت عطا فرمائی اور دنیا کے بے علم، نادان اور دنیا دار انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت کی نعمت عطا فرمائی۔ لو مال لے لو، چیزیں لے لو۔ علم کی قیمتی پونجی اللہ نے ہمارے سینوں میں ودیعت فرمائی۔ یہ وہ علم ہے جو علم اللہ نے براہ راست اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سینوں میں جس کا القاء فرمایا۔ بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم۔ علم دماغ کی معلومات اور نالج کا نام علم نہیں ہے، علم کا مقام دل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ علم دیا ہے جو علم اللہ نے اپنے پیارے حبیب علیہ السلام سے دیا ہے، اور اتنا اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے، پہلی امتوں سے زیادہ علم اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، اس لیے کہ پہلی امتوں میں اتنا دین پر چلنے کی صلاحیت نہیں تھی، اس لیے کہ جتنا زمانہ آدم علیہ السلام سے قریب تھا، آدم علیہ السلام سے قرب والے زمانے کے لوگوں میں پورے دین پر چلنے کی استعداد نہیں تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ تدریجی طور پر اس زمانے کے نبیوں کے دلوں پر اس علم کا القاء فرماتا تھا جو تدریجی طور پر لوگوں کو دین پر چلائے۔ جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اور انسانیت کے اندر میں پورے دین پر چلنے کی استعداد پیدا ہو گئی تو اللہ کے نبی علیہ السلام بھی فرما رہے ہیں اُوتِیتُ عِلْمَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ، اللہ تعالیٰ نے مجھے اگلوں کا اور پچھلوں کا سارا علم دیا ہے، اور سارا علم دینے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی علیہ السلام سے فرمایا قُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس علم کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ پیارے نبی علیہ السلام کو جو علم عطا فرمایا تھا وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے بعد صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور سینہ بسینہ منتقل ہوتے ہوتے یہ علم آج ہمارے پاس آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس علم کی صحیح معنوں میں قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس علم کا تقاضا کیا ہے؟ جس کی نسبت جس چیز سے ہوتی ہے
ہر منصوب اپنے منصوب علیہ سے کچھ نہ کچھ تقاضا کرتا ہے۔ بچوں والا تو بچے والے سے تقاضے کرتے ہیں، ہمارے کپڑے چاہیے، ہمارے جوتے چاہیے، میرا چشمہ ٹوٹ گیا ہے، میری اسکول کی فیس بھرنی ہے، مجھے مدرسے کی کتابیں لانی ہے۔ کس سے تقاضا کرتے ہیں؟ کسی اور سے نہیں، جس کے بچے ہیں بچے والے سے تقاضا کرتے ہیں۔ دکان والے سے تقاضا کرتی ہے، مجھے کھولو، میرا ڈیکوریشن بناؤ، میرے اندر میں مال بھرو، میرے یہاں بیٹھو، صبح سے شام تک یہاں رہو، محنت کرو، مزدوری کرو تو مجھ سے کچھ نفع حاصل کر لو۔ زمین والا تو زمین والے سے تقاضا کرتی ہے، علم والا تو علم والے سے تقاضا کرتا ہے۔ علم والے سے تقاضا ہے۔ کیا تقاضا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کو علم دیا گیا تو علم کا تقاضا کیا تھا؟ علم کا تقاضا یہ تھا، اتبع ما اوحی الیک من ربک۔ اللہ فرماتے ہیں اتبع ما اوحی الیک من ربک۔ اے پیارے نبی علیہ السلام، آپ پر اللہ نے جو علم اتارا ہے اس علم کا اتباع کیجیے، دوسروں کی بتائی ہوئی راہوں پر نہیں چلنا، دیکھا دیکھی نہیں چلنا۔ اتبع ما یوحی الیک، اس کا اتباع کیجیے جس علم کا آپ پر وحی کے ذریعے سے القاء کیا گیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی یہی بات کہی گئی، یقین کا سبق پہلے سکھایا گیا، وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ۔ ہم نے ہماری علم نبوت کو، کتاب نبوت کو دینے کے لیے تمہارا انتخاب کیا ہے، تو ہم تمہیں جو علم دے رہے ہیں اس علم کو استماع، غور سے سنو، دھیان سے سنو۔ ہمارا سننے کا زمانہ تو شاید مدرسے کی چار دیوار میں سے نکلنے کے بعد ختم ہو گیا، حالانکہ ختم نہیں ہونا چاہیے۔ پڑھنے کا زمانہ صرف پڑھنے کا زمانہ نہیں ہے، پڑھنے کا زمانہ تو چلنا، پڑھنے کے لیے چلنا سیکھنے کا زمانہ ہے۔ بات کا زمانہ پڑھنے کا زمانہ ہے، اور ہمیشہ پڑھتے رہے، اور زندگی میں یہ نیت کر لے کہ موت تک میں طالب علم رہوں گا، کہ ہمیشہ پڑھتا ہی رہوں گا، سیکھتا ہی رہوں گا، اس لیے کہ علم کا کوئی کنارہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کو اگلوں پچھلوں کا علم دے کر بھی یہ فرمایا، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا۔ پڑھتے رہے۔ ہمارے حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے گزامن میں مشکات کی افتتاح میں آئے ہوئے تھے، اس وقت میں حضرت نے اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس سورت کی 5 آیتیں ابتدائی پڑھ کر جو بیان فرمایا تھا، اس نے یہ فرمایا تھا اس سورت میں پہلا اقرأ ناخواندہ لوگوں کے لیے ہے جو ان پڑھ ہے، وہ مدرسے میں پڑھنے جائے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقرأ۔ جب پڑھ کر فارغ ہو گئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے دوسرا اقرأ فرمایا۔ 5 آیتوں میں 2 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے اقرأ فرمایا۔ پہلا اقرأ ناخواندہ لوگوں کے لیے ہے اور دوسرا اقرأ خواندہ لوگوں کے لیے ہے، کہ ہم پڑھتے رہے، پڑھاتے رہے، پڑھتے رہے، پڑھاتے رہے۔ کیوں؟ وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ، کہ سیکھتے سکھاتے، پڑھتے پڑھاتے تم ربانی علماء بن جاؤ گے۔ اس علم کا تقاضا یہ ہے ہم ربانی علماء بنیں، اپنے آپ کو مثالی بنائیں۔ عالم تو نبی کا وارث ہوا کرتا ہے، عالم تو اپنے قوم کے اندر میں ولی کا مقام حاصل کرنے والا ہوتا ہے۔ ایک عام ایمان والا اللہ کا ولی ہے، اور اللہ تعالیٰ ایمان والے کے ولی ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والے کے دوست ہے۔ تو جس نے علم حاصل کرتے کرتے علوم عالیہ کے بعد علوم عالیہ، کتاب، سنت، حدیث، فقہ پڑھتے 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 یہ اللہ کا قریب بن گیا۔ اس لیے لوگ دنیا میں اس کو مولوی کہتے ہیں۔ مولوی کا کیا مطلب؟ مولوی کا مطلب یہ ہے یہ مولا والا بن چکا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پیارے نبی علیہ السلام سے علم حاصل کر کے اپنے آپ کو مولا والا بنا دیا تھا، اللہ کی پہچان کرنی تھی۔ دنیا کے مادی علوم، علم الاشیاء، جو علم اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پہلے دن سکھائے تھے، اور قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، یہ دنیا کے جتنے فنون ہیں
سائنس کے ہو، ٹیکنالوجی کے ہو، جتنے بھی ہو، یہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پہلے دن سکھائے تھے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، اللہ تعالیٰ نے ساری علم دے دیا تھا، اور پھر فرشتوں سے کہا تھا بتاؤ یہ علم اشیاء کا مطالبہ کیا، تو فرشتے کہنے لگے سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اور آدم علیہ السلام سے کہا تو آدم علیہ السلام فر ہر چیز بتانے لگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشیاء کا علم، فنون کا علم آدم علیہ السلام کو پہلے دے دیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو علم دیا ہے وہ علم اللہ تعالیٰ نے قرآن والا، حدیث والا، اور اللہ تعالیٰ نے فقہ والا جو علم دیا ہے، اس علم کے نتیجے میں ہم اللہ سے تعلق کو پیدا کرنے والے بنے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ علم یقینی رکھا ہے۔ دنیا کی فنون تو بدلتے رہتے ہیں، آوازیں بدلتی رہتی ہے۔ ایک زمانے میں ڈاکٹر کہتے تھے انڈے کی زردی مت کھاؤ، سفیدی کھاؤ، پھر کہنے لگے نہیں زردی کھاؤ، سفیدی میں کچھ نہیں ہے، اب کہتے ہیں سفیدی بھی کھاؤ، زردی بھی کھاؤ۔ ان کی ریسرچ، ان کی تحقیقات بدلتی رہتی ہے، لیکن اللہ نے قرآن کی شکل میں ہمیں جو علم دیا ہے، اس کی پہلی آیت ہم سے یہ کہتی ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں۔ اللہ کرے کہ جو علوم ہم نے حاصل کیے ہیں، ان علوم کو یقین کے ساتھ حاصل کرنے والے بنے، ان علوم پر یقین کرنے والے بنے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بات قرآن کریم میں فرمائی ہے اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو بات حدیثوں میں فرمائی ہے وہ 100 ٹچ کا سونا ہے، پکی بات ہے۔ آسمان اوپر سے نیچے اور زمین نیچے سے اوپر ہو سکتی ہے، مشرق مغرب سے بدل سکتا ہے اور مغرب مشرق سے بدل سکتا ہے، لیکن اللہ کی بات بدل نہیں سکتی، اللہ کے نبی کی بات بدل نہیں سکتی۔ ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے بڑھ کر سچی بات کس کی ہو سکتی؟ اللہ تعالیٰ نے جو علم ہمیں دیا ہے، اس علم کے ذریعے سے ہمیں اسباب بتائے ہیں۔ اے میرے بندو، اگر تمہارے سامنے کوئی مسئلہ پیش آ جائے، اس مسئلے کے حل کے لیے مجھ سے مدد مانگو، اور مدد مانگنے کا راستہ نماز ہے، صبر ہے۔ استعینوا بالصبر والصلاۃ، کیا نماز اور صبر کے ذریعے سے مجھ سے مدد مانگو، میں تمہارے کام بنا دوں گا۔ ایک عالم کا یقین اللہ کی ذات پر مضبوطی سے ہونا چاہیے۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو سب سے پہلے یقین کا سبق سکھایا، اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، یقین کر لے، جان لے، علم کا سب سے پہلا سبق یقین۔ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا، اللہ نے اپنی وحدانیت کا اور اللہ نے اپنے سے ہونے کا یقین کا سبق سب سے پہلے پڑھایا، اور یہی سب یقین کا سبق آگے بھی پڑھایا، اور پوچھا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، موسیٰ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ یہ عصائے أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ قَالَ خُذْهَا، اللہ تعالیٰ نے القها یا موسیٰ، ڈال دو اس کو، وَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ۔ اللہ تعالیٰ یقین کا سبق، علم کے بعد یقین کا سبق پہلے سکھا رہے ہیں۔ موسیٰ، دنیا میں پھیلی ہوئی شکلیں جو نظر آتی ہے، یہ ساری کی ساری شکلیں ہیں، ہم چاہے تو نفع کو نقصان سے بدل سکتے ہیں، اور ہم چاہے تو نقصان کو نفع سے بدل سکتے ہیں۔ جو علم ہم تمہیں دے رہے ہیں، اس علم کی روشنی میں تم کام کرتے جاؤ۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اسی علم کی روشنی میں اپنے آپ کو چلایا، اس لیے دنیا میں کوئی مسئلہ پیش آیا، صحابہ نے اس مسئلے کو اہم نہیں سمجھا، اس لیے کہ صحابہ کے نزدیک سب سے بڑا مسئلے کا حل کرنے والا اللہ ہے۔ جب زمین ملی، بنجر زمین جس کے اندر میں پانی وانی کچھ نہیں ہے، غلام نے کہا میرے آقا آپ نے قرض کے بدلے میں زمین، ایسی زمین خریدی جس میں پانی کا کوئی نظام نہیں ہے، یہ تو بہت بڑا مسئلہ بن گیا ہمارا۔ کہنے لگے اس میں کیا مسئلہ ہے، لاؤ میرا مصلی لائے اور نماز پڑھی، اور سجدے میں دیر تک دعا مانگتے رہے۔ نماز سے فارغ ہو کر اپنے غلام سے کہا کہ مصلی اٹھا کر یہاں زمین کھودو، کھودنا شروع کیا تو وہاں سے پانی کا چشمہ ابلنے لگا۔ کہ ہمیں جو علم اللہ نے دیا ہے، اس علم کے راستے سے ہم اللہ کی مدد کو ایسے حاصل کریں۔ اتبع ما یوحى الیک،
ہم اس علم کا اتباع کرنے والے بنے، ہماری اپنی ذات پر اس علم کی تنفیذ کرنے والے بنے۔ سب سے پہلے علم کا مصرف میری اپنی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے یہ سبق پڑھایا اور کہا اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، فاعبدنی سب سے پہلا میری بندگی کرو۔ علم کا تقاضا یہ ہے کہ اس علم کی تنفیذ سب سے پہلے میں اپنی ذات پر کرنے والا ہوں، اس علم کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے والا بنوں، ایمانیات کے لائن سے، عبادات کے لائن سے، معاشرت کے لائن سے، معاملات کے لائن سے، اخلاق کے لائن سے اپنے آپ کو نمونہ بناؤ۔ ابھی مولوی صاحب نے تمہیدی بات جو بات بتائی تھی کہ جس طریقے سے ہمارا نماز کا قبلہ بیت اللہ ہے، اسی طریقے سے ہم تمام عام امت کا قبلہ علماء ہے۔ اس لیے کہ علماء تو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، اور غالباً شیخ صحاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الولی فی قومہ کالنبی فی قومہ، قوم میں ایک ولی کا ہونا گویا ایک نبی کا ہونا ہے، نبی کے ہونے کے برابر ہے۔ ایک عالم گویا سارے انسانیت کا، سارے انسانوں کا اور سارے مسلمانوں کا قبلہ ہے کہ یہ مولوی صاحب ٹوپی کیسے پہنتے ہیں، یہ مولوی صاحب لباس کیسے پہنتے ہیں، یہ مولوی صاحب نماز کیسے پڑھتے ہیں، یہ تجارت کیسے کرتے ہیں، یہ کھانا کیسے کھاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک عالم جو کام کرے گا وہ یقیناً سنت، قرآن اور حدیث کے مطابق کام کرنے والا بنے گا، اس لیے کہ اس نے قرآن اور سنت کو پڑھا ہے۔ اگر نہیں کر رہا ہے تو گویا اس علم سے وہ خود نفع نہیں اٹھا رہا، اگر وہ اپنے علم سے نفع نہیں اٹھا رہا ہے تو اس کی مثال کیا ہے؟ مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت کرے۔ ہمارا علم ہمیں نفع نہ دے، ہمارا علم ہمیں کرنے کے کاموں کی طرف آمادہ نہ کرے، اور ہمارا علم ہمیں بچنے کی باتوں سے نہ بچائے، تو گویا ہم اپنے علم سے نفع اٹھا نہیں رہے ہیں۔ یہ علم قیامت کے دن ہمارے اوپر حجت بنے گا، اس لیے کہ علماء فرماتے ہیں العلم علمان اما حجت لک اما حجت علیک۔ علم دو قسم کا ہے، یا تو تیرے لیے حجت بنے گا اور تیرے لیے اللہ کے قرب کا ذریعہ بنے گا، اور یا تو تیرے اوپر حجت بنے گا۔ اسی لیے روایت میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کے حشر کے میدان میں بندہ اپنا ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھا سکے گا جب تک کہ 5 سوالوں کا جواب نہ دے دے، اور ان میں ایک بات یہ فرمائی ہے ان علمہ ما لا عمل به، علم کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ اس پر تم نے کیا عمل کیا۔ ہماری زندگی ایک نرالی زندگی ہو جائے۔ علماء کی مثال نمک کی طرح ہے کہ نمک کے ذریعے سے کھانے کی اصلاح کی جاتی ہے۔ بہترین قسم کا کھانا بنایا ہو لیکن اگر اس میں نمک نہ ہو تو وہ کھانا بدمزہ ہوتا ہے، کھانے کا ٹیسٹ ہی نہیں ہوتا۔ ایسے ہی اس امت میں علماء کے بغیر یہ امت بدمزہ رہے گی۔ علماء کی مثال نمک کی طرح ہے، اور کھانے کی اصلاح کرنے کے لیے نمک ڈالا جاتا ہے، اور فساد کو ختم کرنے کے لیے بھی نمک ڈالا جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے عام طور پر سمندر کے پانی کو کھارا بنایا ہے، اس لیے کہ سمندر کے کناروں پر بڑے بڑے شہر آباد ہیں، بمبئی ہے، کراچی ہے، کلکتہ ہے، بڑے بڑے شہر آباد ہیں، اور شہر کی ساری گندگیاں ندی نالوں کے ذریعے سے دریا میں جاتی ہے، لیکن دریا کی نمکینی اور اس کا کھارا پن اس گندگی کو ختم کر دیتا ہے۔ نمک کے 2 کام ہیں، اچھی چیز کی اصلاح کرنا اور فساد کو ختم کرنا۔ اگر یہ نمک والا پانی نہ ہوتا، کھارا نہ ہوتا، میٹھا پانی ہوتا تو اس کے اندر میں بدبو پیدا ہو جاتی، تعفن پیدا ہو جاتا، اور زیادہ فساد کے پیدا ہونے کا اور بیماری اور وبائی امراض کے پیدا ہونے کا ذریعہ ہوتا ہے۔ اللہ کرے میرے دوستو ہم اور آپ اپنے آپ کو نمک کی طرح ایسے بنانے والے ہیں۔ ہاں، لوگ کہتے ہیں کہ علماء کی لوگ قدر نہیں کرتے، دنیا والے قدر کرے نہ کرے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ کے ذریعے سے بہت بڑی قدر دے دی ہے۔ اور چونکہ دنیا میں جس چیز کی جتنی ضرورت عام ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو عام اور سستا کر دیتا ہے۔ نمک ہر گھر کی ضرورت ہے تو اللہ تعالیٰ نے نمک کو
سستا کر دیا۔ اگر نمک بھی سونے کی طرح مہنگا ہو جائے تو کون نمک کھا سکتا ہے؟ پانی اللہ تعالیٰ نے عام کر دیا، اور پتہ نہیں تھوڑے سے پیسوں کے اندر میں لوگ بیرل کے بیرل پانی کے بھر لیتے ہیں۔ پانی کو اللہ تعالیٰ نے عام کر دیا، سستا کر دیا۔ دنیا میں انسانیت کی جہالت کو ختم کرنے کے لیے قرآن اور حدیث والے علم کی ضرورت عام سے عام تھی۔ پانی سے زیادہ، نمک سے زیادہ اس کی ضرورت عام تھی۔ اس لیے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے علماء کو سستا کر دیا، تاکہ چھوٹی چھوٹی بستی والے بھی 5-6 ہزار میں، 8-10 ہزار میں والد صاحب کو رکھے، امامت کرائیں گے، بچوں کو پڑھائیں گے، مسئلے مسائل ان سے سیکھیں گے۔ اگر علماء بھی وکیلوں کی طرح مہنگے ہو جائے تو ہمارے مولانا خالد سیف اللہ رحمانی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہمارے حیدرآباد میں ایک وکیل صاحب کو خلا نامہ لکھنا تھا۔ خلا کہتے ہیں عورت کی طرف سے میاں بیوی کی جدائی کے لیے طلاق مانگنا، خلا۔ مرد دیتا ہے تو طلاق ہوتی ہے، عورت کی طرف سے مطالبہ ہوتا ہے تو خلا ہوتا ہے۔ تو وہ خلا نامہ لکھنا تھا، جسے طلاق نامہ لکھا جاتا ہے، تو خلا نامہ لکھنا تھا۔ تو وکیل صاحب پریشان تھے کہ کیسے لکھا جائے۔ انہوں نے وہاں خالد سیف اللہ صاحب کی جمعہ میں بیان سنا، تو ان سے کہا حضرت مجھے خلا نامہ بنانا ہے، تو آپ ذرا مجھے بنا کر دے دیجیے۔ تو حضرت نے 1-2 دن کے اندر میں بنا کر دے دیا۔ دوسرے جمعہ کو وکیل صاحب آئے اور سفید کور کے اندر میں پیسے لا کر کے مولانا کو دیے کہ حضرت یہ کیا ہے بھائی کہ آپ نے جو لکھ کر دیا تھا اس کی فیس، کہ جاؤ بھائی جاؤ، ہم ہمارے مسائل بتانے میں کسی سے فیس نہیں لیا کرتے۔ اور پھر اس کے بعد مولانا نے یہی بات فرمائی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت میں علماء کو اس لیے سستا رکھا ہے کہ اگر علماء بھی اسی طرح مہنگے بن جائے تو لوگوں کو مسائل کون بتائے گا؟ لوگوں کو مسائل کون بتائے گا؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو مسجد میں بیٹھ کر عام لوگوں کے لیے مسائل بیان فرما رہے ہیں اور ایک ایک کی نگرانی کر رہے ہیں۔ یہ نہیں کہ تکبیر سے لے کر سلام پھیرنے تک کے امام تھے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے آپ پر ذمہ داری لی تھی۔ ایک صاحب مسجد میں آ رہے ہیں اور آ کر نماز پڑھ کر جا رہے ہیں، تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، میرے صحابی واپس جاؤ، نماز دوبارہ پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ پھر پڑھ کر جلدی جلدی جانے لگے تو آپ نے دوبارہ فرمایا، پھر جانے لگے تو سہبارہ فرمایا۔ وہ صحابی تشریف لائے اور عرض کیا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام مجھے نماز پڑھنا سکھا دیجیے۔ ہاں، ہماری ذمہ داری، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت بڑا مقام دیا ہے، بہت یہ مقام ذمہ داری کی بنیاد پر ملا کرتا ہے۔ اس علم کی تنفیذ اپنی ذات پر کرنے والے بنے۔ ہاں، میں چونکہ ایک اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وارث ہوں، اس لیے میرا ہر عمل دنیا میں دیکھا جائے گا، میرا ہر عمل دنیا میں دیکھا جائے گا۔ میں دوسروں کی مشابہت اور نقل اتارنے والا نہیں بنوں گا، بلکہ میں تو قرآن اور حدیث کی نقل اتارنے والا بنوں گا۔ قرآن کیا کہتا ہے اور حدیث کیا کہتی ہے، اس لیے کہ میں غیروں کی نقالی میں اپنے آپ کو چلانے والا نہیں بنوں گا۔ یہ نہیں کہ لباس جیسے غیروں نے پہن لیا میں نے بھی پہن لیا، بھائی کون ہے کیا ہے، جائز ناجائز کا مسئلہ نہیں ہے، یہاں تو مسئلہ یہ ہے میرے وقار کا مسئلہ ہے۔ میں عالم ہوں اور مجھے کیا چیز زیب دیتی ہے اور کیا چیز زیب نہیں دیتی۔ ہر چمکدار چیز سونا نہیں ہوا کرتی اور ہر فائدہ والی چیز ہماری کام کی نہیں ہوا کرتی۔ بھئی فائدہ ہے تو ہماری کام کی ہو، یہ ضروری نہیں ہے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ میں تجارت میں معاشرت میں معاملات میں دوسروں کی نقالی کر رہا ہوں اور لوگ مجھے دیکھ رہے مول صاحب تھے نہ وہ کریس تو آپ نے تو شکر۔ ہماری ایک ایک ادا دیکھی جاتی ہے، ایک ایک عمل دیکھا جاتا ہے۔ حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ گنگوہ میں مقیم تھے۔ آپ کے شاگردوں میں حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ بڑے شاگردوں میں تھے اور نسبت بھی ان کے ساتھ تھی۔ تو ایک مرتبہ دل میں طلب پیدا ہوئی، اپنے استاد سے ملاقات کی، اپنے شیخ سے ملاقات کی۔ عصر کی نماز کے بعد چلے، دیوبند سے پیدل چلے، گاڑی میں نہیں پیدل چلے، اور پیدل چلتے 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 گنگوہ میں پہنچے۔ رات کو عشاء کے بعد حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ حضرت گنگوہی نے جو ہی دیکھا کہ مولوی محمود الحسن آئے ہوئے ہیں تو ایک دم برس پڑے، کیوں آ گئے ہو، کیسے آنا تمہارا ہوا، تم نے بغیر اطلاع لیے آ گئے ہو، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ آج شیخ عبد القدوس صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر عرس ہے۔
حضرت میں تو وہاں نہیں آیا، میں تو آپ کی خدمت میں آیا ہوں، تم میری خدمت میں آئے ہو، لیکن لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ یہ کہیں گے شیخ الہند بھی اس میں گئے ہوئے، چلے جاؤ ابھی واپس چلے جاؤ۔ استاد تھے، شیخ تھے، ان کو حق تھا، وہیں بیٹھے بغیر واپس چلے۔ غالباً کوئی مولانا حامد صاحب یا کوئی ان کے پڑھنے کے ساتھیوں میں سے تھے، انہوں نے کہا مولوی محمود جب گنگو میں آ چکے ہو تو اب واپس کہاں جاؤ گے؟ آج رات یہاں میرے گھر قیام کر لو اور صبح چلے جانا۔ فرمایا نہیں، میرے حضرت نے منع فرمایا ہے، اب میں 1 منٹ بھی یہاں نہیں رہ سکتا۔ وہیں سے عشاء کے بعد پیدل چلے دیوبند کے لیے اور فجر کی نماز دیوبند میں جا کر کے۔ آپ نے فرمایا تھا حضرت مولانا اشرف گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے، تمہیں پتہ نہیں ہے، تم عالم ہو، تم نے نہیں سنا ہے، نہیں پڑھا ہے، من کسر سواد قومہ فهو منهم، جو لوگوں کے مجمع کو بڑھائے گا وہ ان میں سے شمار کیا جائے گا۔ کیا اتنے بڑے اللہ والے، اتنے بڑے اللہ والے، لیکن صرف اس نسبت پر کہ آج یہاں مزار پر عرس کا دن ہے اور آج تم آئے ہو، اگرچہ تمہاری نیت اچھی ہے، جائز ناجائز کا مسئلہ نہیں تھا، نیت تمہاری اچھی ہے، لیکن لوگ تمہارے بارے میں کیا خیال کریں گے؟ اللہ کرے میرے دوستو ہم بھی اپنی قدر پہچان کر اپنے آپ کو ویسے چلانے والے بنے۔ اللہ نے ہم میں سے ہر ایک کے اندر میں وہ صلاحیتیں رکھی ہے، اللہ نے مکاتب کی محنت سے چلتے اداروں میں جا کر اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر میں وہ صلاحیت پیدا فرمائی ہے، لیکن ہم نے اس صلاحیت کو گویا دبا دیا ہے یا پانی میں بہا دیا ہے اور ہم نے ہماری صلاحیت کو ضائع کر دیا ہے۔ نہ اس علم کی تنفیذ میرے اپنی ذات پر ہوئی، نہ میرے محلے میں ہوئی، نہ میرے خاندان میں ہوئی، نہ میرے گھر میں ہوئی۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کو یہ علم النبوت دیا گیا تو اللہ کے نبی علیہ السلام کو یہ پہلے حکم دیا گیا، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے پیارے نبی علیہ السلام اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے۔ تو آپ علیہ السلام نے اس حکم کے ملتے ہی، اس علم کے آتی ہی، اس کی تنفیذ کرنے کے لیے صفا کی پہاڑی پر چڑھ کر اپنے تمام خاندان اور قبیلے والوں کو بلایا اور پھر ان کے سامنے جو دعوت دی ہم اور آپ اس کو جانتے ہیں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ میرا خاندان کہاں جا رہا ہے، میرے خاندان کا نوجوان کہاں جا رہا ہے، میری خاندان کی جوان بچی کہاں جا رہی ہے، کن کن فضولیات میں، کن کن خرافات میں اور کن کن رسومات کے اندر میں جا رہی ہے۔ آج چھوٹا سا قیمتا ہے لیکن کل بہت بڑا پہاڑ بن جائے گا، آج ذرہ ہے کل پہاڑ بن جائے گا، آج شیڈو دیکھا اسے لیکن کل بہت بڑا ہاتھی نکلے ایسا راستہ بن جائے گا، پھر ہم سر پٹیں گے۔ لیکن دوستو اس وقت میں چڑیا چگ گئی تھے، پچھتانے سے کیا فائدہ؟ ایسا ہی ہوا۔ ایک عالم نے، مولانا فرمایا بھی، ایک عالم نے پوری قوم کا دھارا بدل دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اندر میں امت کا درد اور فکر تھا۔ ہم اس فکر سے خالی ہے جو فکر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دیا تھا۔ ہم جیسے اللہ کے نبی علیہ السلام کے علم میں وارث ہیں، آپ کی فکروں کے، آپ کے علم کے وارث ہے۔ ہماری زندگی ایسی مثالی بننی چاہیے۔ ہم دنیا دار انسانوں کی طرح دنیا کے چکر میں پڑنے والے نہ بنے، مال مال آئے مال آئے مال آئے مال، اس چکر میں پڑنے والے نہ بنے۔ اللہ نے جو مجھے قیمتی مایا عطا فرمائی ہے، میں اس مایا کو استعمال کر کے میں اپنی دنیا اور اپنی آخرت کو کیسے سنوار سکتا ہوں۔ میری نظر میں مجھے کھانا پینا جو مل گیا وہ کافی ہے، میں دنیا کی ریس لگانے والوں میں سے نہ بنوں۔ ایک عام انسان بھی دنیا کی ریس لگا رہا ہے اور ایک عالم اور مولوی صاحب بھی دنیا کی ریس لگا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی علیہ السلام کو اس چیز سے منع فرمایا تھا، کیوں فرمایا تھا؟ لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منهم زہرۃ الحیاۃ الدنیا لنفتنهم فیہ ورزق ربک خیر وابقى وامر اہلک بالصلاۃ واصطبر علیہا لا نسألک رزقا نحن نرزقک والعاقبۃ للتقوی۔ ہم لوگوں کے سامنے یہ تو کہتے ہیں، خبر پڑا سکے نا، ایک مولوی نو مقام چلو اونچو سے، مولوی نو رات کو غروب تمہاری تہجد نہ برابر سے، لیکن کون سے مولوی کا؟ اس کی صفات سے تو اپنے آپ کو متصف کرنے والے بنے، ان علماء ربانیین میں سے اپنے آپ کو بنانے والے بنے۔ هل يستوي الذين يعلمون والذين يعلمون، تو اللہ نے بعد میں فرمایا ہے، پہلے یہ فرمایا ہے امن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمت ربی، لیکن ان میں سے کچھ بھی نہیں ہمارے اندر میں۔ اور پھر میں یہ کہوں هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون،
اور لوگوں سے میں یہ کہوں فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد، ایک فقیر 1000 شیطانوں 1000 عابدوں سے زیادہ بھاری ہے شیطان پر، لیکن وہ کون سا فقیر؟ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے سامنے جب ایک فقیر کا تذکرہ آیا فقیر کا، تو آپ نے اپنے شاگرد سے فرمایا ویحک، افسوس ہے تجھے، تو فقیر کا تذکرہ زبان سے کرتا ہے، جانتا بھی ہے فقیر کسے کہتے ہیں؟ فرمایا حضرت فرما دیجئے، فرمایا فقیر میں 4 صفات ہوتے ہیں، ان میں سب سے پہلی صفت الزاہد عن الدنیا والراغب الى الاخرہ، دنیا سے بے رغبتی کرنے والا فقیر، دنیا سے بے رغبتی کرنے والا۔ آج تو دنیا کی رغبت ہمارے اندر میں بھری پڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس دنیا کی محبت سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اس دنیا کی محبت کے نتیجے میں آج ہمارا علم ہماری خواہشات کے تابع ہو چکا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے زمانے کے لوگوں سے فرمایا تھا آج تمہارا علم، آج تمہاری خواہشات تابع ہے تمہارے علم کے، لیکن ان قریب ایسا زمانہ آئے گا کہ ان کا علم ان کی خواہشات کے تابع ہو جائے گا۔ اپنے اغراض کو پوری کرنے کے لیے جائز کو ناجائز اور ناجائز کو جائز کر دیں گے، حلال کو حرام اور حرام کو حلال کر دیں گے، اور نئی تعبیریں پیدا کر کے دنیا جمع کرنے کے لیے اس حلال اور حرام کے اندر میں تمیز نہیں کریں گے، خواہشات کے تابع۔ بنی اسرائیل کا علم جب خواہشات کے تابع ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ قرآن کریم میں فرما کر ان میں سے یوں فرمایا ان میں سے وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، علماء کا تذکرہ، بنی اسرائیل کے علماء کا تذکرہ 6 پارے کے اندر میں آخر کے اندر میں آیا ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، ان میں سے بہت سے فاسق، ان كثيرا من الاحبار والرهبان ليأكلون اموال الناس اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں یہ احبار اور یہ رہبان یہ لوگوں کا مال ظلمن کھا جاتے ہیں، اس لیے کہ اندر میں مال کی ہوس پیدا ہو گئی۔ اس لیے فقیہ کی نشانی بتائی گئی الزاہد عن الدنیا، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام زاہد تھے۔ آپ فرما رہے ہیں کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، دنیا میں ایسے رہو جیسے کوئی چلتا پھرتا مسافر ہوا کرتا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بڑے علماء میں سے ہے، ان کا کندھا پکڑ کر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، کندھا پکڑنے کا مطلب خاص خبردار کرنے کے لیے کوئی اہم بات ہوئے کیوی ہوئے تو گھپو پکڑی کیا ہوا سے کندھا پکڑ کر فرمایا اذا اصبحت فلا تنتظر المساء واذا امسيت فلا تنتظر الصباح، اے عبداللہ جب صبح کر لے شام کا انتظار نہ کر، شام کر لے صبح کا انتظار نہ کر۔ دنیا سے زہد ہمارے اندر میں پیدا ہو جائے، مال کے چکر میں نہ پڑے، اتنا یہ بھی مل جائے یہ بھی مل جائے بھی۔ بڑے بڑے علماء ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بڑے بڑے مالدار تاجر علماء میں تھے، لیکن تقوی اور احتیاط کے ساتھ علماء کا کام یہ ہے احتیاط کے ساتھ زندگی گزارنے والے بنے۔ تقوی احتیاط کا نام ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غالباً کعب احبار سے پوچھا تھا کہ تقوی کسے کہتے ہیں؟ فرمایا اے امیر المومنین آپ کبھی جنگلوں میں خاردار وادیوں میں گئے، جھاڑیوں میں سے نکلے ہیں، دونوں طرف کانٹے ہی کانٹے ہو؟ فرمایا ہاں نکلا ہوں۔ کہ جب اس خاردار جھاڑیوں میں سے نکلا کرتے تھے تو کیسے نکلا کرتے تھے؟ فرمایا میں اپنے سارے کپڑے یوں سمیٹ لیتا تھا کہ کہیں میرے کپڑے کا کوئی تار کانٹے میں الجھ نہ جائے ورنہ میرا کپڑا خراب ہو جائے گا۔ فرمایا بس دنیا میں ایسے ہی احتیاط کے ساتھ اپنے آپ کو چلانا، اس کا نام تقویٰ ہے۔ علم آتا ہے تو تقویٰ آتا ہے، ہاں علم آتا ہے تو تقویٰ آتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں تم میں سب سے زیادہ بڑا علم والا ہوں، اور اس کا اثر یہ ہے کہ تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں۔ ہمارے پاس وہ حقیقت والا علم نہیں آیا، ہم اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ ہمارے پاس زبان کی لفاظی تو ہے لیکن وہ اندر میں اترا نہیں ہے، اس لیے ہم یقین کی محنت کرتے کرتے اس علم کو اندر میں اتارنے کی محنت کرنے والے بنے، اور ہمارے اپنے اسلاف کی علماء کی نقل اتارنے والے بنے۔ اللہ تعالیٰ دھیرے دھیرے ان تک پہنچا دے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کپڑے کی تجارت کیا کرتے تھے۔ ایک کپڑے کے تھان میں دیکھا کہ اس کے اندر میں کوئی نقص ہے،
دکاندار اپنے مینیجر سے یوں کہا کہ یہ لکس والا تھان جو ہے ایک طرف رکھ دو، اگر کوئی خریدار آئے تو لکس بتا کر آدھی قیمت میں دے گا۔ امام صاحب چلے گئے، مینیجر جو تھا وہ دکان پر خریدار آتے رہے، دیتے رہا، اسی میں بھول میں وہ تھان بھی دے دیا پوری قیمت میں۔ شام کو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا بھائی وہ تھان کا کیا ہوا؟ کہ حضرت وہ تو بھول ہو گئی میری اور میں نے اس کو تو پوری قیمت میں دے دیا۔ احتیاط، ہم جیسے ہوتے تو شاید میں آپ کے متعلق نہیں کہہ سکتا، میں جیسا ہوتا تو یہ کہتا بہت اچھا ہو گیا، چلو یار پوری قیمت مل گئی، بڑا نصیب کا دن ہے۔ لیکن امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اس دن کی پوری کمائی صدقہ کر دی۔ آج کی کمائی میرے لیے جائز نہیں۔ احتیاط کے ساتھ یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ پالنے والے ہیں، دینے والے تو اللہ تعالیٰ ہے، وہ چاہیں گے تو آئندہ کل آج سے دگنا دے دیں گے۔ احتیاط کے ساتھ زندگی گزارنے والے بنے، ہم اس علم کی تنفیذ اپنی ذات پر کرنے والے بنے، ہمارا ایمان، ہماری عبادت بندگی کی لائن کیسی ہو۔ علماء کا ایک مقام ہے، علماء بندگی میں آگے بڑھنے والے بنے، الزاہد عن الدنیا والراغب الی الاخرہ، آخرت کے امور کی طرف رغبت کرنے والے، نماز میں سب سے پہلے آنے والے ہو، پہلی صف کے پابند بن جائے۔ حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ بڑے علماء میں ہیں، سید التابعین ہیں، اور تجارت کیا کرتے تھے۔ یہ نہیں کہ صرف ہم ہی تجارت کرتے، زیتون کے تیل کا کاروبار تھا، لیکن ان کے بارے میں آتا ہے 40 سال ایسے گزرے ہیں کہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ اذان سے پہلے مسجد میں نہ پہنچے ہو، ہمیشہ 40 سال تک اذان سے پہلے ہی مسجد میں پہنچ گئے۔ بقول مولانا ابراہیم صاحب دیولہ فرماتے ہیں 40 سال میں کبھی بھی کسی مصلی کی، نمازی کی پیٹھ نہیں دیکھی۔ اور آج ہمارا کیا حال ہے؟ پورا کاروبار ہو گیا، چاہ پوڑی نو پونو گلو اور انہاں اندر کوئی داڑے جماعت مرتی نہ ہویا، جماعت نہ مرتی ہو جانا جو پھر چھلی لڑنو اپنے اپادی الراغب الی الاخرہ، آخرت کے امور کی طرف رغبت کرنے والے، اندر میں شوق پیدا ہو جائے، میں تو عالم ہوں، میرا مقام یہ ہے، لوگ مجھے دیکھ کر عمل کرنے والے بنیں گے۔ اگر اذان ہوتے ہی میں اپنا شٹر نیچے کر کے سیدھا مسجد میں جانے والا بنوں گا تو لوگوں کے لیے میری زندگی نمونہ بنے گی۔ میں مسجد میں پہلے جاؤں گا، نماز کی پہلے تیاری کروں گا۔ اذان پہلے اس لیے دی جاتی ہے تاکہ نماز کا اہتمام زندگیوں میں زندہ ہو، نماز سے پہلے کے نوافل پڑھنے کا اہتمام کرنے والا بنوں گا تاکہ فرائض کو اچھی طرح اللہ کے اذان سے ادا کرنے والا بنوں۔ اس لیے عبادت اور بندگی کی لائن میں ہم زیادہ سے زیادہ آگے بڑھنے والے ہیں، عوام سے زیادہ ہم آگے بڑھنے والے ہو۔ ایک عام آدمی نماز پڑھ رہا ہو، ایک مولوی صاحب نماز پڑھ رہے ہو، مولوی صاحب جلدی پڑھ کے چلے جا رہے ہیں، یہ سمجھ رہے ہیں کہ 3 آیتیں زیادہ سے زیادہ 3 آیتوں کے اندر میں فرض ادا ہو جائے گا۔ کیا یہ علم اسی لیے ہم نے پڑھا ہے؟ انا اعطیناک صرف ہمارے لیے اتری ہے؟ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو 5 پارے 6 پارے پڑھتے تھے، ہمیں کبھی بھی یہ نہیں ہوتا کہ ایک بڑی لمبی سورت پڑھیں، کم سے کم روزانہ تھوڑا اتنا نیت کر کے، ارادہ کر کے عملی کوشش کرنے والے بنے کہ بڑی صورتوں کے اندر میں لمبی نمازیں، لمبے رکوع اور لمبے سجدے والی نمازیں پڑھنے والے بنے۔ ہماری نماز دیکھ کر لوگوں کو پتہ چلے، لوگوں کے دل میں شوق پیدا ہو جائے، مجھے ہمارا شکران اچھا بڑھاؤ، چیز مست نماز پڑھی تو نماز پڑھی એટલે دل کھینچا جائے۔ بندگی کی لائن ہماری اچھی سے اچھی بنے، کرنے کے کاموں میں سب سے زیادہ آگے بڑھنے والے بنے، اور بچنے کے کاموں میں اپنے آپ کو احتیاط کے ساتھ چلانے والے بنے۔ بچنے کے کاموں میں اپنے آپ کو بچائے، تہمت کی جگہ سے بھی اپنے آپ کو بچائے۔ ایسا لباس، ایسی تجارت، ایسا کھیل، ایسا تماشا اور ایسی تقریبات کہ جو ہمارے لیے مناسب نہیں ہے، ایک عالم کا وہاں کھڑا ہونا مناسب نہیں ہے، ہم کبھی بھی وہاں نہ کھڑے ہو۔ ایک لوگ مداری کا کھیل دیکھ رہے ہیں، مولوی صاحب بھی دیکھ رہے ہیں، لوگ کیا ہو رہا ہے، عام آدمی بھی دیکھ رہے ہیں، مولوی صاحب بھی دیکھ رہے ہیں، تو ہمارا یہ جگہ ہماری نہیں ہے۔ ہماری جگہ تو مسجد ہے، یا ہماری جگہ مدرسہ ہے، یا ہماری جگہ گھر ہے۔ دکان پر، چوپالوں پر عوام کے ساتھ بیٹھنا یہ عالم کی شان کے مناسب نہیں۔ چلیں گے پھریں گے، لوگوں کے ماحول کو دیکھیں گے، کیوں؟ اصلاح کے لیے، تاکہ ہم اصلاح کرنے والے بنے۔ لیکن اصلاح کرنے والا سب سے پہلا اپنی ذات پر علم کی تنفیذ کرتے ہوئے اپنے آپ کو سنوارنے والا بنے،
اپنے آپ کو سنت اور شریعت کا پابند بنانے والا بنے۔ اگر اپنے آپ کو سنت اور شریعت کا پابند بنائیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی کو نورانی بنائیں گے اور لوگوں کے لیے ہماری زندگی عملی نمونہ بنے گی۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے حضرات صحابہ کرام کو عملی طور پر میدان میں ڈالا اور صحابہ کرام عملی نمونہ بنا کر دنیا میں چلے، تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے انسانوں کے اندر میں صحابہ کرام کی زندگیوں کو دیکھ کر دنیا کے انسان، ملک اور علاقے والے ایمان میں داخل ہونے شروع ہو۔ اس لیے ہماری ذمہ داری ہے میرے دوستو، ہم اس اصلاح معاشرے کی بنیاد بننے والے بنے، معاشرے کے اندر میں صلاح پیدا کرنے والے بنے اور اس کی تنفیذ میں اپنی ذات سے کرتے ہوئے اپنے گھر کے اندر میں اس کو کرنے والا بنو۔ اس لیے کہ علماء فرماتے ہیں قوم کا لباس قوم کا شعار ہوا کرتا ہے، قوم کا لباس قوم کا شعار ہوا کرتا ہے۔ جو قوم اپنا لباس بدل دیتی ہے وہ قوم صفحہ ہستی سے مٹا دی جاتی ہے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتے جب تک کہ قوم اپنی حالت کو خود نہ بدلتے۔ اس لیے دوستو پیارے نبی علیہ السلام نے ہمیں جس حسن معاشرت کی بنیاد پر ڈالا تھا، وہ حسن معاشرت کی بنیاد کیا تھی؟ حیا اور شرم تھی۔ آج وہ حیا اور شرم کا جنازہ ہمارے مسلمانوں کے گھروں سے نکلنے لگا اور دھیرے دھیرے اس کی ہوائیں علماء کے گھر میں بھی آنے لگی۔ مولوی صاحب کا گھر بھی اس زد سے محفوظ نہیں ہے۔ اس لیے سب سے پہلے ہم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس بلا سے، اس مصیبت سے بچانے اور چھٹکارا دلانے والے بنے۔ ہمارے گھر کے اندر میں یہ خرافات نہیں آنی چاہیے، ہمارے گھر کے اندر میں یہ رسومات نہیں آنی چاہیے۔ اگر مضبوطی کے ساتھ جمے رہیں گے تو انشاءاللہ ہمارے گھر سے خرافات اور رسومات دور ہو جائے گی اور آئندہ بھی نہیں آئے گی۔ لیکن اگر ڈھیلے ڈالے ہو گئے تو یہ خرافات ہمارے گھروں کے اندر میں آئے گی اور ایک مولوی صاحب گھر میں بیٹھے ہوئے اپنی جوان بچیوں کو غلط قسم کا لباس پہنتے ہوئے دیکھ رہے ہوں گے، لیکن زبان سے بولنے کی طاقت نہیں ہوگی۔ پھر ہماری ایمان کا کیا ہوگا؟ من رأى منكم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان۔ اگر ہمارے زبان ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں، زبان سے روکنے کی طاقت نہیں، دل سے ہی برا سمجھو، لیکن دل بھی یہ کہنے لگا صاحب وہ ناجائز چو سے، ناجائز سے کوئی ناجائز ہو تو کو۔ لیکن ایک وارڈ ہے، ہمارے مولانا عبدالرحمن صاحب خاص کر کے تاپوسی والے ایک زمانے میں ہمارے ہاں بیانوں میں کہا کرتے تھے، بھائی آج جالر والا پیرن یہ اپنی وارڈ سے جے داڑے جالر جتنے ہی اینا داڑے نوا لباس آوشی انا اپنے جویو کہ جالر جو ایک گول پیرن آیا، گول کا اندر کوئی بس کنٹرول نہ لیو એટલે ફડચિયા વાળા આયા અને પછી ફડચિયું આહિસ્તા આહિસ્તા બગલ સુધી પહોંચી ગયું અને આજ એર ફ્રોક ને એવા લિબાસ ઓરતોના અંદર આવી ગયા કે આપણે જોઈએ તો શરમ આવે۔ یہ چیزیں آ رہی ہے لیکن اس کا سدباب کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ میں اپنے گھر کا ذمہ دار ہوں، کلکم راعی وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اور اپنی ذمہ داری کے بارے میں قیامت کے دن تم سے سوال کیا جائے گا۔ تمہارے ہوتے ہوئے تمہاری جوان بچی ایسا لباس پہن رہی ہے، تمہارے ہوتے ہوئے تمہارا جوان بچہ ایسا لباس پہن رہا ہے، تمہارے ہوتے ہوئے تمہارے گھر کے اندر میں فجر میں قبرستان کا سا ماحول ہے، کوئی فجر کی نماز کے لیے نہیں اٹھتا۔ ایک مولوی صاحب کا گھر تو نمونہ بننا چاہیے۔ میں خود لوگوں کے لیے نمونہ بنوں، میں لوگوں کے لیے لباس میں نمونہ بنوں، نماز میں نمونہ بنوں، معاشرت میں نمونہ بنوں اور معاملات میں نمونہ بنوں۔ ایک مولوی صاحب تجارت کر رہے ہیں تو تجارت کا ڈھنگ کیسا ہونا چاہیے، تجارت میں اصول کیا بتائے گئے ہیں۔ ہم ایک مولوی صاحب تجارت کرے تو تجارت کا نمونہ بنانے والے بنے کہ ایک سچا مسلمان امانت دار تاجر کیسا ہوا کرتا ہے۔ اس لیے دوستو ہماری ذمہ داری یہ ہے ہم اپنے آپ کو سنبھالنے والے بنیں۔ کچھ چیزیں اللہ کا شکر ہے الحمدللہ ماشاءاللہ کہ ماشاءاللہ ہمارا بہت سا ابھی ظاہر اچھا ہے لیکن کچھ تھوڑا دیمک اندر میں لگ رہا ہے، تھوڑا اندر میں دیمک لگ رہا ہے اور اس دیمک کا اثر یہ ہے کہ اس کا اثر یا تو ہماری شادی بیاہ میں آتا ہے یا ہمارے لباس میں آتا ہے
یا ہماری تقریبات کے اندر میں آتا ہے اور ہم اس کے اندر میں ملوث ہو جاتے ہیں، اور جب ہم سے کچھ بات کہی جاتی ہے تو پھر ہم تیوری چڑھا دیتے ہیں اور ہمیں گویا برا لگتا ہے، حالانکہ ہمارے سامنے اگر کوئی ایسی بات آئے تو اس کو آمنا اور صدقنا ماننا چاہیے۔ امام حضرت یزید بن نوفلی رحمۃ اللہ علیہ نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو جو خط لکھا تھا، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہے، اس زمانے کے ہیں، اس زمانے میں یحییٰ بن یزید نوفلی رحمۃ اللہ علیہ نے خط لکھا تھا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو، آپ بڑے عالم ہیں، مدینے کے امام ہیں، مدینے کے عالم ہیں، لوگ آپ کا اتباع کرتے ہیں، لیکن ہم نے یہ سنا ہے کہ آپ اپنے دروازے پر دربان رکھتے ہیں اور آپ پتلی روٹی کھاتے ہیں اور آپ پتلا کپڑا پہنتے ہیں، آپ عالم ہیں، عالم کی شان کے مناسب نہیں ہے۔ حالانکہ یہ چیزیں ناجائز نہیں تھیں، لیکن امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اس خط کا جواب لکھا اور اس میں جو باتیں لکھی اس کا اعتراف کیا، بے شک مجھ سے یہ ہو رہا ہے، لیکن قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعباده، لیکن یہ چیزیں جواز کے حد میں تھی، یہ چیزیں علماء کی شان کے حد میں تھی، لیکن جو چیز علماء کی شان کے مطابق نہ ہو، غیروں کا سا لباس مسلمان ایمان والا پہننے والا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے تو ہمیں لباس بدلنے کی سنت بتائی ہے، آپ نے تہبند زندگی پر استعمال کیا ہے، گھر میں لنگی کا استعمال کریں، ہم گھر میں ایک عام جوان نادان دنیا دار انسانوں کی طرح ہم بھی گھر کے اندر میں جینس پینٹ کا استعمال کرنے والے بنے، ایسی کیا کہتے ہیں اس کو نائٹی، ایسی نائٹی پہننے والے بنے جرسی کی جو ہمارے بدن کو بالکل بدن کے آکار کو دکھا دے، ہمارے گھر میں ہماری ماں ہو، ہماری بہن ہو، اور پھر اسی کے ساتھ فجر کی نماز میں ہم ایسا پہن کر کے آ جائیں، لوگوں کے لیے بتائے کہ یہ بھی تو جائز ہے، یہ بھی تو جائز ہے۔ میں نے پہلے کہا تھا ہر چمکدار چیز سونا نہیں ہوا کرتی اور ہر جائز چیز ہمارے نفع کی نہیں ہوا کرتی، اس لیے اپنے آپ کو محتاط رکھنے کی ضرورت ہے۔ ہمارا یہ عمل صرف ہماری ذات تک محدود نہیں رہے گا، ہمارا یہ عمل اوروں کے لیے نمونہ بنے گا اور لوگ اس کے اوپر آئیں گے۔ ہم تو احتیاط کے ساتھ کرتے ہیں، لیکن نادان انسان احتیاط نہیں برتیں گے اور 24 گھنٹے ایسے لباس کا استعمال کریں گے، اور کیا ہوگا کہ اس کا وبال ہمارے سروں پر ہوگا۔ من سن سنتا حسنتا فلہ اجرھا واجر من عمل بها، جس نے اچھا طریقہ جاری کیا اس کا اجر اس کو ملے گا، ومن سن سنتا سیئتا فلہ وزرها ووزر من عمل بها، جس نے کوئی برا طریقہ جاری کیا ہوگا، رائج کیا ہوگا، تو اس کا وبال تو اس پر ہوگا، جتنے لوگ اس پر چلیں گے ان سب کا وبال اس پر۔ اپنے گھروں کے اندر میں سنت طریقے کو زندہ کرنے والے بنے، ہمارے بچوں کو، ہماری بچیوں کو، ہماری بیوی کو، اپنے گھر والوں کو روزانہ سنت کا سبق سکھانے والے بنے۔ ہمیں سونے کی کیا سنتیں ہیں اور کھانے کی کیا سنتیں ہیں اور نہانے کی کیا سنتیں ہیں اور وضو کی کیا سنتیں ہیں، روزانہ گھروں کے اندر میں سنتوں کی ترویج کرنے کے لیے ہم روزانہ اس کا مذاکرہ کرنے والے بنے، ہمارا گھر نمونہ بنے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے خاندان کی خبر گیری کرنے والے بنے۔ میرے ذریعے سے میرے خاندان کو نفع نہ ہو، پتہ نہیں میں جب پڑھنے کے لیے گیا تھا مدرسے میں، اس وقت میرے خاندان والوں نے مجھ سے کیا کیا امیدیں وابستہ کی تھی، ہمارے خاندان میں چمکتا ہوا تارا بنے گا اور یہ بنے گا اور وہ بنے گا، اور میرے ذریعے سے میرے خاندان کو فائدہ نہ ہو تو دنیا کے انسانوں کو کیا فائدہ ہو؟ جو علم اللہ نے مجھے دیا ہے، اس علم کی تنفیذ اپنی ذات پر کرتے ہوئے، اپنے گھرانے میں اس کی تنفیذ کرتے ہوئے، اپنے خاندان کے اندر میں جو رسومات جو خرافات آ رہے ہو اس کو مٹانے کے لیے ہم تن توڑ کوشش کرنے والے بنے، پرزور محنت کرنے والے بنے، اندر میں دل جلے کسی بری چیز کو دیکھ کر، خرافات کو دیکھ کر ہمارا دل جلنے والا بنے، اپنے خاندان کے بڑوں کو جمع کرے، گھر کے ذمہ داروں کو جمع کرے، بھائی آپ کے گھر کے اندر میں یہ چیز ہو رہی ہے، یہ اچھی نہیں ہے، یہ چیز نہ ہونی چاہیے، شادی سے پہلے، موت میت سے پہلے، گھر میں کوئی تقریب آنے والی ہے، اس تقریب سے پہلے گھر کے ذمہ داروں کا ذہن بنانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت بڑا اونچا مقام دیا ہے، یہ مقام ذمہ داری کو پورا کرنے پر دیا ہے۔ جتنا زیادہ ذمہ داری میں اپنے آپ کو چلاؤں گے اور جتنا زیادہ انشاءاللہ اس میں محنت کروں گے، اللہ تعالیٰ لوگوں کی نظروں میں محبوبیت عطا فرمائے گا۔ امنت ہے کہ آپ نے شکر الکھا تھا والی بات نہ تھا، وہ الکھا تھا والا اندر اللہ تعالیٰ محبوبیت آلشی۔ مولانا نذیر میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ الکھا جاتا تھا، جو باطل چیز جو تھا، رسوم والی چیز جو تھا، رواجی چیز جو تھا، لوگوں نے منع کرتا، لوگوں منہ الکھا تھا، پر آہستہ آہستہ لوگوں نے
એવી મહેબૂબિયત આવી ગઈ કે આજ વર્ષો ગુજરવાના બાવજૂદ બી લોકો યોનું નોમ લઈ અને યોને ગોયા એક મોઢાના અંદર હલાવત પેદા કરી છે અને ઘણા ભેડા ઉડા ઈદની નમાઝ ભણવા માટે પાલનપુર ઈદગાહ જોઈ છે તો જે વખત ઈદગાહ જોઈ તો યોની ખબર પર હાજરી આવી છે महबूबियत अल्लाह ताला देते हैं। इसलिए दोस्तों काम करने का ज़माना मुख्तसर है। अगर इस मुख्तसर से ज़माने में अपने आप को बनाएंगे, बना करके चलाएंगे, अपने ख़ानदान के अपने घर वालों की फिक्र करने वाले बनेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है हमारा मुआशरा पाकीज़ा मुआशरा बनेगा। एक मखलूत माहौल है, इस मखलूत माहौल में तो अपने आप को और ज़्यादा संवारने की ज़रूरत है, और ज्यादा संवारने की जरूरत है, वरना लोग हमारे ऊपर टीका करेंगे। अब मौलवी जो तो करे हमारे ऊपर लोग टीका करेंगे और वाकई टीके के लायक हम बन जाएंगे। इसलिए इस मखलूत माहौल के अंदर में तो सुन्नत और शरीयत की तरवीज करने के लिए इस सुन्नत और शरीयत को अपनी ज़ात पर नाफिज करने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है और इस तरीके से करने के कामों में अपने आप को आगे बढ़ाएं। नमाजों में, तस्बीहों में, तिलावत में, बंदगी में, बचने के कामों में अपने आप को सबसे पीछे रखे और बचाए, अपने आप को खूब बचाए, खूब बचाए। लोग अगर 10% बचते हो अपने आप को 100% बचाने की कोशिश करें। यहाँ तक कि ऐसा करने वाले लोगों के तकरीबात में जमा भी ना हो, इनकी तकरीबात में भी न जाए जहाँ खुराफात हो रही है, उलमा न जाए। जब उलमा नहीं जाएंगे तो उन्हें एहसास होगा कि वाकई ये चीज़ तो अच्छी चीज़ नहीं है, हमारे उलमा हाजिर नहीं हो रहे। क्यों नहीं हो रहे हैं? कि ये खुराफात और ये शरीयत के खिलाफ जो चीज़ हो रही है इसकी वजह से हम यहाँ हाजिर नहीं हो। हम आप अपने अंदर में इस्तिग़ना पैदा करें, इस्तिग़ना पैदा करें। एक आलिम मुस्तगनी हुआ करता है, दुनिया के लोग जहाँ बुला रहे वहाँ चले जाए, जहाँ खिला रहे वहाँ चले जाए, ऐसा नहीं। एक आलिम मुस्तगनी हुआ करता है, दुनियादारों की दुनिया से उसे कोई परवाह नहीं होती, इसका ताल्लुक अल्लाह के साथ हुआ करता है। इसीलिए अल्लाह ताला ने प्यारे नबी अलैहिस्सलाम से दुनिया से इस्तिग़ना बरतने के बाद वअमुर अहलका बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा का हुक्म दिया। अगर कोई ऐसा मसला है तो अपने आप को नमाज में, जिक्र में, तिलावत में अल्लाह की बंदगी की तरफ मुतवज्जे करने वाले बने। अगर इंशाअल्लाह ये करेंगे तो अल्लाह ताला प्यारे नबी अलैहिस्सलाम की वरासत का बहुत बड़ा हिस्सा अल्लाह हमें नसीब फरमाएंगे और अल्लाह ताला हमारे ज़रिए से दुनिया में हमारी अपनी ज़िंदगी में भी खैर को ज़िंदा फरमाएंगे और अल्लाह ताला हमारे ज़रिए से खैर को आलम में ज़िंदा करेंगे। एक आलिम के अंदर में अल्लाह ने वो सलाहियत रखी है। रिवायत में फरमाया है अन्नासु मआदिन कमआदिन ज़हब वल फिज़्ज़ा, लोग माइंस और कानों की तरह है। ये तो आम लोगों के बारे में फरमाया। खियारुहुम फिल जाहिलियत खियारुहुम फिल इस्लाम, लोगों के अंदर में जो पहले भले लोग थे इस्लाम के अंदर में भी वो भले हैं जब उनके अंदर में दीन की समझ पैदा हो जाए। हमारे अंदर में अगर दीन की समझ पैदा हो चुकी है तो अल्लाह ने हमारे अंदर में वो सलाहियत रखी है। अपनी सलाहियत को इस तरीके से दीन की तरवीज के लिए, तनफीज के लिए इस्तेमाल करेंगे, खर्च करेंगे, अल्लाह ताला सलाहियतों में अल्लाह ताला इजाफा फरमाएंगे, बरकतें फरमाएंगे और इतनी अल्लाह ताला बरकतें देंगे कि अल्लाह ताला हमारा नाम दुनिया में रोशन करेंगे, चमकाएंगे। हमारे ज़रिए से दुनिया के इंसानों को रहबरी मिलेगी, हमारे ख़ानदान को रहबरी मिलेगी, हमारे घर वालों को रहबरी मिलेगी। इसलिए दोस्तों हम अपने मकाम को पहचानने वाले बने। हमारा मकाम क्या है और हमारा काम क्या है। काम की बुनियाद पर मकाम मिला करता है। जो काम नबियों का काम है वो काम हमारा काम है। जो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम जो मेहनत लेकर आए थे उस मेहनत को लेकर हम और आप इस मेहनत के साथ ज़िंदगी गुजारने वाले बने। अल्लाह ताला ने इस ज़माने में आम इंसानों की फलाह और बहबूदी के लिए और आम इंसानों की हिदायत के लिए दावत की मुबारक मेहनत चलाई है। इस मेहनत में भी हमारा ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा हो। एक दो आलिम एक जमात में लग जाएंगे तो इंशाल्लाह उस जमात के अंदर में चलने वाले साथियों का बहुत भला हो जाएगा, उनकी नमाज़ें ठीक हो जाएगी, उनका कुरान ठीक हो जाएगा और हमारे लिए ये मशगला अगर मिल जाएगा तो इस मेहनत के नतीजे में अल्लाह ताला हमारी सलाहियतों को और उजागर करेंगे और इस मेहनत के नतीजे में अंदर में दीनी कामों की रग़बत पैदा होगी, आमाले दावत जिंदा होंगे। तो आमाले दावत की बरकत से अल्लाह ताला आमाले मसाजिद को जिंदा करने का एहतिमाम जिंदगियों में जिंदा करेगा। इसलिए हमसे जितना हो सके इतना आमाले दावत के अंदर में भी अपने आप को लगाए और जो चीज़ें, जो रसूमात, जो खुराफात हमारे अपनी साथ में या हमारे अपने घराने में आ रहे हो या हमारे अपने ख़ानदान में आ रहे हो, इनको आज से तहैया कर ले कि इन चीज़ों को हमारी ज़िंदगियों से जुदा करना है, ख़त्म करना है और हमारे ख़ानदान से, हमारे घरों से इसको ख़त्म करने का तहैया करे और अल्लाह ताला से इसकी तौफीक मांगे कि
یہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے اور اس کار خیر میں اللہ تعالیٰ ہمیں استعمال فرما دے. کریں گے ساری فکر اس کی انشاءاللہ. ہم سب مل کر اس کی فکر کرنے والے بنے. اگر 50 60 70 علماء کرام محلے محلے میں اس کی فکر کرنے والے بنیں گے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ چیز دور ہو جائے گی. اندھیرے کو دور کرنے کے لیے اجالا لانے کی ضرورت ہے. ہم گھر گھر جا کر اجالا لانے کی محنت کریں. سنت اور شریعت کو لوگوں میں عام کرنے والے بنے. جب سنت اور شریعت لوگوں میں عام ہوگی اور سادگی لوگوں کے اندر میں عام ہوگی تو فیشن کی چیزوں سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ عافیت کے ساتھ خلاصے عطا فرمائیں گے. جو فضولیات ہماری شادیوں میں ہو رہی ہے یہ فضولیات ختم کرنے کے لیے ہماری شادیوں کو سادہ بنانے کی کوشش کریں. ہمارے گھر میں ہمارے خاندان میں اگر کوئی شادی ہونے والی ہے, ہمیں معلوم ہے فلاں کی شادی ہونے والی ہے, پہلے سے دلہا کو الگ سمجھائے, دلہن کو الگ سمجھائے, دلہا والوں کو الگ سمجھائے, دلہن والوں کو الگ سمجھائے, ان کے گزشتہ سال کے دلہوں کو بلائے, آئندہ آنے والے دلہوں کو بلائے اور ان کے سامنے اسلامی سنت اور شریعت کے مطابق جو نکاح ہے ان کو سمجھائے. فضول خرچی کا وبال ان کو سمجھائے کہ فضول خرچی کا وبال کتنا بڑا سخت ہے اور فضول خرچی والے کو تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے محبت نہیں کرتے. ہماری شادی کا پہلا دن جو زندگی کی نیا رخ بننے والا ہے اس دن اللہ کو ناراض کر دے. اس لیے ان کو سمجھا بجھا کر کوشش کریں انشاءاللہ کہ ان تمام خرافات سے اللہ تعالیٰ ہمیں عافیت کے ساتھ نجات عطا فرما دے. کریں گے انشاءاللہ سارے فکر اس کی. اللہ تعالیٰ عافیت